اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و احسان سے ہم نے آج چھٹے پارے کو سماعت کیا ہے۔ اس پارہ میں ایک بنیادی سورۃ المائدہ موجود ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اور اس پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے جو احکامات ہیں وہ دیے ہیں۔ بڑے ہی سادہ سے اصول ہیں، بس عدم و ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم ان مسائل میں عموماً الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی مکمل توجہ میری طرف ہوگی تو انشاءاللہ آج کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور زندگی کے بہت سے لمحات پہ آپ کے کام آئے گا۔ سب سے پہلی چیز کھانے پینے کے معاملے میں یہ سمجھ لیں کہ فی نفسی ہی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ نے زمین کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سارا کا سارا تمہارے لیے۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اصل ان کی یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل والا نفسی، ہاں خود یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو یعنی اصل میں ہر چیز حلال تھی، پھر اللہ خالق کائنات نے کچھ احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پر کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان کے اصول شریعت کے اندر موجود ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام بہیمۃ الانعام یعنی گونگی جو اللہ کی نعمتیں ہیں، گونگی نعمت سے مراد انسان حیوان ناطق ہے، اور اس کے علاوہ جن اور انسان کے علاوہ باقی سب حیوان غیر ناطق ہیں جن کی بولی کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں وہ جانور وہ جاندار تمہارے اوپر حرام ہوگا جس کی دلیل شریعت کے اندر موجود ہوگی، صرف وہ جانور حرام ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اختصاراً اصول یہ سمجھ لیں، جب آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے تو عبادت کرنے کی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر عبادت کرنے کی دلیل نہیں تو وہ عبادت شرعی نہیں ہے۔ اور کھانے پینے میں کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے تو یہی اس کے لیے دلیل کافی ہے کہ یہ حلال ہے۔ جیسے نماز ظہر کی 5 پڑھنا، اب کوئی کہے جی بتائیں شریعت کے اندر یہ منع کہاں ہے 5 رکعتیں پڑھنا؟ بھئی 5 پڑھنا ہی ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اذان میں اپنے طرف سے کوئی الفاظ پڑھا لے اور کہے جی منع دکھاؤ کہاں سے، جب وہ ثابت نہیں ہے عبادت میں تو وہ چیز شرعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ اور معقولات میں جو چیزیں ہم نے کھانی ہیں اس میں اس چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہوگی تو وہ چیز حرام ہے، اس کے علاوہ وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اب کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اس کے شریعت نے کون سے اصول بیان کیے ہیں، اس سے پہلے اس ایک اصول کو سمجھے کہ اللہ کی حلال کرتا کسی چیز کو میں آپ اللہ کا نیک سے نیک بندہ حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان چیزوں کو کیوں حرام کر دیا جن کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی مرضی کے نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ کھانا درست نہیں ہے، فوراً سے حرام کا آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو اصل میں وہ چیز حلال ہے، حرام وہ چیز ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے حرام کیا ہے۔ حرام کا پہلا اصول، آپ جس چیز کو حرام کہیں گے
دیکھیں گے شریعت اسلامیہ میں اس کو نام لے کر حرام قرار دیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سور کا نام لے کر اس کو حرام کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کا نام لے کر اس کو حرام کہا ہے. صرف 2 جانور ایسے ہیں شریعت اسلامیہ میں جن کو نام لے کر حرام قرار دیا گیا ہے، سور اور گدھا. اس کے بعد دوسرا اصول کسی چیز کو حرام کہنے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل ذی ناب من السباع فهو حرام. ہر وہ جانور جس کے منہ کے اندر یہ کچلی ہے، یہ نکیلا دانت، یہ نکیلا دانت جس جانور کے منہ میں ہوگا وہ جانور حرام ہے. آپ کسی بھی جانور کو پکڑیں، دیکھیں کہ یہ سوا کہتے ہیں نا ہمارے، یہ انسانوں کے منہ میں بھی ہے، تو جس جانور کے منہ میں یہ سوا موجود ہے، نکیلا دانت موجود ہے، وہ جانور حرام ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ فَهُوَ حَرَامٌ. ہر پرندہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے. اب اس میں یہ ہمارے ہاں جو شارک ملتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی پیلی چونچ والی ہو تو یہ حلال ہے، اگر وہ ریڈ سی چونچ والی ہو تو وہ حرام ہے. بھئی یہ شریعت کے اصول نہیں ہیں. شریعت نے سیدھا سا اصول دیا ہے، اگر پنجے سے وہ پکڑتی ہے تو وہ حرام ہے، اگر پنجے سے وہ اپنا کھانا نہیں پکڑتی تو وہ حرام ہے، تو وہ حلال ہے. تیسرا اصول شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، فرمایا سمندر جو ہے اس کا مردار اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے. اور فقہا نے کہا کہ اس کے مردار سے مراد یہ ہے کہ ایسا جانور جس کی زندگی پانی ہو، اگر اس کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ مر جائے، ایسے جانور کو، ایسا جو ہے سمندری جانور، اس کو ہم حلال تصور کریں گے. جو خشکی پر بھی رہ سکتا ہے اور پانی کے اندر بھی رہتا ہے، جیسے بعض سانپ ہیں، مینڈک ہے، کچھوا ہے، تو یہ سمندری جانور نہیں ہے کیونکہ یہ خشکی پر بھی رہ سکتا ہے. تو جیسے جھینگا ہے، عام فش ہے، اور اسی طرح ملی ہے، یہ بے شک سانپ کے مشابہ ہے لیکن اس کی زندگی پانی ہے، اس کو پانی سے نکال لیا جائے تو یہ مر جاتی ہے. یہ ہر صورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہے. اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے ہمیں چوتھا اصول یہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ چیزیں حرام ہیں. جن جن چیزوں کو قتل کرنے کا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم. 5 چیزیں فاسق ہیں، ان کو حلال اور حرم کی حالت میں اور حرم کے اندر حدود حرم میں بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا. سانپ ہے، بچھو ہے، ہمارے ہاں سانپ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ جو سنیاسی ہیں یا حکما، جی ایک بلشت پیچھے سے کاٹ کے پھینک دیں، ایک بلشت آگے سے پھینک دیں، درمیان والا کھا لے، وہ حلال ہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. اس کو قتل کرنے کا شریعت نے حکم دے دیا ہے تو سانپ حرام ہے، کوا ہے، چیل ہے، اسی طرح سانپ ہے، بچھو ہے اور چوہا ہے. اس کا شریعت اسلامیہ نے 5 چیزوں کا اکٹھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، گڑگڑ کو مارنے کا حکم دیا ہے. تو یہ سارے جانور اس وجہ سے حرام ہے، بے شک ان کے منہ میں کچلی نہیں ہے. اسی طرح جس کے قتل سے شریعت اسلامیہ نے روک دیا ہے کہ اس کو آپ نے قتل نہیں کرنا، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تکریم مقصود ہے. تو کسی چیز کی تکریم اس کے گوشت کو حرام کر دیتی ہے. جیسے ابن آدم ہے، ہمارا گوشت ایک دوسرے پہ کھانا حلال نہیں ہے، اس کا ایک سبب ہمارے منہ میں کچلی ہے اور دوسرا سبب کہ ہمارے قتل سے شریعت نے روک دیا ہے. چیونٹی کے قتل سے شریعت نے روک دیا ہے، مینڈک کے قتل سے شریعت نے ہمیں قتل کرنے سے منع کیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد لٹورا اس کے قتل سے منع کیا ہے، ہدہد کے قتل سے منع کیا ہے. تو یہ سارے پرندے قتل نہ ہونے کی وجہ سے جب ان کو قتل نہیں کر سکتے تو ان کو ذبح بھی نہیں کر سکتے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے ان کو جو ہے یہ ہمارے اوپر حرام قرار دی ہے. اسی طرح وہ جانور جو متشابہ ہو جائیں، یعنی ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا حرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے
اور حرام بھی واضح ہے. فبینہما مشتبہات، اس میں کچھ متشابہ چیزیں بھی ہیں. فمن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو ان شبہات کے اندر پڑ گیا، جس نے شبہات کو لے لیا اس نے حرام کو لیا. جیسے آپ دیکھیں کہ ہاتھی کے منہ کے اندر کچلی والے دانت نہیں ہوتے، لیکن جو اس کے باہر دانت ہوتے ہیں وہ نکیلے ہوتے ہیں. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور. اب بعض فقہا کہتے ہیں کہ نکیلے دانت اس کے ہیں، بعض کہتے ہیں منہ کے اندر نکیلے نہیں ہیں. تو اب دانت اس کے بے شک منہ کے باہر ہیں، لیکن یہ متشابہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو گیا. طوطا ہے، بعض اوقات چونچ کے ساتھ چیز پکڑتا ہے، بعض اوقات پنجے کا استعمال کرتا ہے، تو یہ متشابہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو گیا ہے. اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے جلالہ جانور، اس کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے. ہر وہ جانور جو حرام نجس چیز کھاتا ہے اور وہ نجس چیز اس کی غذا بن جاتی ہے اور اس نجس چیز کی بو اس کے گوشت سے آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا جانور اس حالت میں کھانا حرام ہے. اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں جلالہ، گندگی کھانے والا جانور. یہاں دو باتیں سمجھے. ایک تو اس نے نجاست کھائی ہو، وہ چیز نجس ہو. ہمارے ہاں جو جانور خصی نہیں کیے جاتے، بکرے وغیرہ، وہ اپنا پیشاب پیتے ہیں اور ان کے جسم کے اندر جو ہے اس کی سمیل آتی بھی ہے جب ان کو پکایا جاتا ہے. اس سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ جو حلال جانور ہیں ان کے پیشاب اور مینگنیاں نہ حرام ہیں اور نہ نجس ہیں. جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا جو مینگنی ہے یا پیشاب ہے، نہ یہ حرام ہے اور نہ یہ نجس ہے. یہ کیا ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں. پہلی بات یہ سمجھے. تو پھر یہ بکرا اپنا پیشاب پی لیتا ہے، اس کے گوشت کے اندر اس کی سمیل بے شک آ جاتی ہے، لیکن اس کا گوشت حرام نہیں، کیونکہ اس نے پیشاب جو پیا ہے وہ نجس نہیں ہے. اس کے بعد مرغی ہے، یہ گندگی کھاتی ہے. مرغی جو ہے یہ گندگی کھاتی ہے، لیکن اس کی گندگی یا پرندے جو ہے یہ نجاستیں کھاتے ہیں. مردار کا گوشت کھا لیا، کوئی اور نجس چیز کھا لی، جو ہے کھانا یہ وغیرہ پرندے کھا جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پوٹے کے اوپر ایک جھلی رکھی ہوئی ہے جو یہ گندگی کی بدبو گوشت کے اندر منتقل نہیں ہونے دیتی. مرغی کے گوشت میں کبھی کسی گندگی کی بدبو آئی نہیں ہے. یہ اللہ نے وہ جو پوٹا دیکھا نا اتارتا ہے کسائی، تو وہ پوٹے کے اوپر جو جھلی ہے اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ نجاست کی بدبو اس کے گوشت میں منتقل نہیں ہوتی. تو نجاست اس نے کھائی ہو اور نجاست کی بدبو اس کے گوشت کے اندر منتقل ہو جائے تو یہ جانور حرام ہے. اس کو حلال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مہینہ 15 دن الگ صاف جگہ پہ رکھیں، صاف چارہ دانہ اس کو ڈالیں، اس کے پیشاب سے بدبو ختم ہو جائے گی تو اس کے گوشت سے بھی بدبو ختم ہو جائے گی. اب اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے تمام جانور ہمارے لیے حلال رکھے ہیں. اب بعض چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں. جیسے آپ نے ابھی سنا جی جانوروں کا پیشاب یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. اس کے پاک ہونے کی ایک بڑی دلیل تو جو سیانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے دیہاتوں کے اندر گھروں کے اندر کیا چیز پھیری جاتی تھی؟ پوچا. کس چیز کا؟ گوبر کا. تو اگر یہ نجس ہوتا تو گھروں میں تو لوگ نماز پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نجس نہیں ہے. حلال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یرکان کے مریضوں کو جن کے پیٹ میں پانی پڑ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کو اونٹنیوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا دودھ میں ملا کر. اب دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو حلال کے بعد کون سی چیز کھانی ہے؟ جو طیب. طیب کا معنی یہاں پاک نہیں ہے، یہ ہم نے پہلی کلاسوں میں پڑھا ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. یہاں طیب کا معنی ہے لذیذ، جو من کو اچھی لگے، کیونکہ جو چیز حلال ہے وہ پاک ہے تو حلال ہے. حلال کے بعد پاک کہنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو حلال کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ لذیذ، من کو اچھی لگتی ہے. اگر وہ چیز آپ کے من کو اچھی نہیں لگتی تو یہ آپ کے لیے مکروہ ہو جائے گی. یہ بھی بات سمجھ آ گئی. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز فی نفسی ہی حلال ہو لیکن ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں، تو اس کو شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مکروہ ہے.
ہمارے ہاں لفظ مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو جب کسی کھانے پینے والی چیز کو آپ نے مکروہ کہنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فی نفسی ہی حلال ہے لیکن یہ طیب نہیں ہے۔ طیب کا معنی ہمارے من کو اچھی نہیں لگتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سالن لایا گیا، نبی علیہ السلام نے جب اس کا ڈھکن اٹھایا تو آپ نے فرمایا لے جاؤ، میں نے نہیں کھانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کھائیں، کیوں نہیں کھانا؟ فرمایا اس کو لہسن کا تڑکا لگائے، اور انی اکراہ، لہسن پکا ہوا جس سالن کے اوپر ہو، کچا تو نبی علیہ السلام کھاتے ہی نہیں تھے، اور فرمایا میں پکے ہوئے لہسن کو بھی ناپسند کرتا ہوں، مکروہ جانتا ہوں۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اس کو حرام قرار دے دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی احرم ما احل اللہ، مجھے کس نے اجازت دی ہے جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اس کو حرام کروں۔ تو اس حدیث سے کیا بات سمجھ آئی؟ بھئی لہسن مکروہ ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کا مطلب ہے فی نفسی ہی حلال ہے لیکن ہم نبی علیہ السلام کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اب بتائیں گھوڑا حلال ہے کہ مکروہ ہے کہ حرام ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ بڑا یہ مارکت الارا مسئلہ ہمارے ہاں آج تک بنا رہا ہے کہ جی گھوڑا حرام ہے کہ حلال ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ کیوں ہے؟ کہ فی نفسی ہی وہ حلال ہے، حرام کی کسی کیٹیگری میں وہ نہیں آتا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کھایا نہیں جاتا۔ جو چیز بندے کو پسند نہ ہو اس کو کھانا مکروہ ہے شریعت اسلامیہ میں، اور شریعت کی یہ حد ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کے بعد لذیذ چیز جو آپ کے من کو اچھی لگتی ہے وہ چیز آپ نے کھانی ہے۔ جو چیز آپ کے من کو اچھی نہیں لگتی شریعت اسلامیہ نے حلال ہونے کے بعد اس شریعت کو میرے آپ کے لیے مکروہ قرار دیا ہے، اور مکروہ چیز آپ جب بھی کھائیں گے وہ آپ کے لیے باعث رحمت نہیں باعث عذاب بن جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ، یہ ایک نسخہ آپ لے جائیں، جو لوگ معدے کی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کھانے کو پکڑیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی طرف مسکرائیں، لقمے کی طرف مسکرائیں، مسکراتے ہوئے لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈالیں، انشاءاللہ معدے کی بیماری والا آدمی وہ درست ہو جائے گا۔ جو آدمی سڑ سڑ کے کھاتا ہے نا، جل جل کے کھاتا ہے، پریشان ہو کے کھاتا ہے، اس کو کبھی کھانا لگتا؟ یہ ہماری مائیں کہتی ہوتی تھی وہ خوش ہو کے کھا، رو رو کے کھائیں گا تو تینوں لگے گا کتوں۔ یہ شریعت میں مسئلہ ثابت ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کے بعد لذیذ مزے لے لے کر کھائیں تو یہ کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، سڑ سڑ کے کھائیں گے تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔